السلام علیکم پیارے ناظرین، سراج ٹی میں خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ برصغیر کی دو بڑے غدار کون ہیں؟ پیارے ناظرین، یہ وہ غدار ہے کہ جب غداروں کا نام لیا جاتا ہے تو فہرست میں سب سے پہلے ان کا نام آتا ہے۔ یہ وہ غدار ہے جن کی وجہ سے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو غلام بنا دیا۔ پیارے ناظرین، ان کی موت کیسی ہوئی، ان کا انجام کیسا تھا، اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ پیارے ناظرین، ان میں سے ایک ہے میر جعفر اور دوسرا ہے میر صادق۔ سب سے پہلے میر جعفر کے حوالے سے بات کریں گے۔ پیارے ناظرین، اس غدار نے سراج الدولہ جو کہ بنگال کا حکمران تھا، اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ پیارے ناظرین، انگریز ہمیشہ غدار کی تلاش میں رہتے تھے اور وہ مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ غدار کو تلاش کرتے تھے اور مسلمانوں کو غداروں کے ذریعے سے شکست دیا جاتا تھا۔ تو پیارے ناظرین، ان لوگوں نے غدار کی تلاش شروع کی اور ان لوگوں کو میر جعفر ملا۔ پیارے ناظرین، یہ سراج الدولہ کی فوج کا کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا اور اس کی فوج کو کمانڈ کرتا تھا۔ پیارے ناظرین، 1757 میں ایک جنگ ہوئی تھی پلاسی، جس میں میر جعفر نے سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی تھی اور انگریزوں نے اس کو چنا تھا غداری کے لیے۔ پیارے ناظرین، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، یعنی 5000 تعداد تھی سراج الدولہ کی فوج کی اور یہ کماندار تھا، اور انگریزوں کی تعداد 3000 تھی، لیکن غداری کے لیے پہلے پلان کیا گیا تھا اس کو۔ تو پیارے ناظرین، جب جنگ شروع ہوئی تو یہ اپنی فوج کے ساتھ انگریزوں کی فوج میں چلا گیا اور سراج الدولہ کے ساتھ تقریباً چند ہی سپاہی رہ گئے تھے، تو اسی میں ان لوگوں نے حملہ کر دیا اور یہاں پر سراج الدولہ کے تمام فوجیوں کو شہید کر دیا۔ سراج الدولہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میر جعفر کے بیٹے نے سراج الدولہ کو شہید کر دیا۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد میر جعفر کو بنگال کا حکمران بنایا گیا، یعنی یہ حکمران بنا۔ اس کے بعد انگریزوں کے حکم پر یہ بنگال پر حکمرانی کر رہا تھا۔ 3 سال بعد انگریزوں نے اسی کو جیل میں ڈال دیا اور چند ہی سال بعد اس کو نکال دیا، پھر دوبارہ چھوٹے سے عہدے پر اس کو بٹھا لیا، لیکن یہ جیل میں بیمار ہو گیا تھا اور پیارے ناظرین، اس کے 2 سال بعد یہ مردار ہو گیا۔ پیارے ناظرین، اس غداری کو 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا کہ برصغیر میں ایک اور غدار پیدا ہو گیا تھا جس کو میر صادق کہا جاتا تھا۔ پیارے ناظرین، میر صادق میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کی فوج کا سپہ سالار تھا اور ٹیپو سلطان اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ پیارے ناظرین، سراج الدولہ کو بہت زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، لیکن ٹیپو سلطان ایک واحد دیوار تھا انگریزوں کے سامنے اور وہ اس دیوار کو توڑنا چاہتے تھے اور ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ پیارے ناظرین، وہ پھر سے غدار کی تلاش میں نکلے اور میر صادق ان کو ملا۔ پیارے ناظرین، اس نے بہت بڑی غداری کی اور پلاننگ کے ساتھ۔ پیارے ناظرین، یہ انگریزوں کے ساتھ مل گیا اور پوری پلان کے ساتھ اس نے پلان بنایا کہ کب آپ نے حملہ کرنا ہے اور کس ٹائم حملہ کرنا ہے، پوری ترتیب کی اور غداری کا پلان تیار کر دیا۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد جب انگریز حملے کے لیے تیار تھے تو جہاں پر ٹیپو سلطان کے تمام فوج قلعے کی پہرے داری کر رہی تھی، تو میر صادق نے ان تمام فوجیوں کو بلایا تنہا کے بہانے سے کہ میں آپ کو تنہا دینے والا ہوں، اور ایک جگہ پر اکٹھا کیا۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد وہ دروازے بند کر دیے جہاں پر ٹیپو سلطان تھا، قلعے کے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ ٹیپو سلطان بھاگ نہ سکے، اور اس کے بعد انگریزوں نے حملہ کر دیا اور ٹیپو سلطان اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد جب ان فوجیوں کو پتہ چلا کہ اس نے غداری کی ہے، تو پیارے ناظرین، اس کے بعد میر صادق کو وہیں پر ہی مردار کر دیا اور ان کے ساتھ جو غدار ملے ہوئے تھے ان کو بھی وہیں پر مردار کر دیا ان سپاہیوں نے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔